تحدیث نعمت کے طور پر نوجوان مدرسوں کے طلبہ کے سامنے میں صرف ایک آدھ بات اپنے بارے میں کہنے کی آج پتہ نہیں کیوں یہاں پہلی بار زندگی میں جسارت کر رہا ہوں. مجھے کبھی نہیں یاد ہے کہ میں نے یہ بات کبھی بھی کسی عمومی گفتگو میں کی ہے. یہ ہمارے عزیز دوست مولانا عیسیٰ بندہ الہی اور ان کی فیملی، ان کے خاندان کے بزرگ، غالباً ان کے حسن طلب ہے، محبت ہے کہ اس کی وجہ سے آج اس وقت مجھے یہ بات کہنے کے لیے آمادگی طبیعت میں پیدا ہو. میرا حال یہ تھا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی اس پر تو ڈانٹ نہیں پڑی کہ تم اتنا زیادہ سوتے یا کھیلتے کیوں ہو. مجھ پر اس کے لیے بار بار میرے والد کی ڈانٹ پڑی کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو، تم کھیلتے کیوں نہیں ہو. میرا چھوٹا سا مکان تھا، ایک کمرہ نیچے، ایک دالان اور ایک کمرہ اوپر. اوپر کے کمرے میں والد صاحب رہتے تھے، نیچے کے کمرے میں ہم چاروں بھائی بہن اور ہماری والدہ. میرا حال یہ تھا کہ والد صاحب بہت تاکید کرتے تھے کہ رات میں جلدی سو جاؤ، میں تم کو صبح جلدی اٹھا دوں گا، اس وقت پڑھنا وہ برکت کا وقت ہوتا ہے. لیکن میری طبیعت نہیں مانتی تھی، تو ان کے اوپر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں لائٹ آف کر دیتا تھا اور سونے کی ایکٹنگ کرتا تھا اور بڑے سچے قسم کے خراٹے نکالتا تھا. اور والد صاحب اطمینان کرتے تھے کہ سجاد سو گیا تب اوپر جاتے تھے. اور جیسے ہی اوپر کی لائٹ ان کے کمرے کی آف ہوتی تھی اور مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید اب وہ بھی انشاءاللہ سو گئے ہوں گے، تو میں چپ چاپ، لائٹ تو نہیں جلا سکتا تھا، میں ایک چھوٹی سی موم بتی جلاتا تھا اور اس کے اوپر رضائی یا چادر رکھ لیتا تھا تاکہ روشنی کمرے کے باہر نہ جائے. اور دیر رات تک، کبھی 2 بجے تک، کبھی 1:30 بجے تک، کبھی 3 بجے تک پڑھتا رہتا تھا. جیسے ہی حضرت والد صاحب کے اوپر سے نیچے آگنے کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ استنجے وضو کا انتظام اوپر نہیں تھا، نیچے ہی تھا، تو اس وقت میں جلدی سے موم بتی بجھا کر اور پھر زوردار خراٹے لینا شروع کر دیتا تھا. کیا ایکٹنگ تھی میری، کاش کی اداکاری کا انعام مجھے ملتا. اس وقت حضرت والد صاحب نیچے اترتے تھے اور مجھے جگاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ میں 3 4 5 گھنٹے سو چکا، اور میں بڑے نخرے کر کے اٹھتا تھا جیسے میں گہری نیند میں. اٹھتا تھا، آنکھیں ملتا تھا، کرتا تھا، انگڑائی لیتا ہوں، اور وہ کہتے تھے بیٹا آپ اٹھ جاؤ، وضو کرو، میں چائے بناتا ہوں. ہماری صاحب خود چائے بناتے تھے. والدہ بہت بیمار تھیں آخری سالوں میں، تو ان کو نہیں اٹھنے دیتے تھے، اور حضرت والد صاحب چائے بنا کے مجھے خود دیتے تھے کہ اب چائے، وضو کر لیا تم نے، چائے پیو، اب نماز 2 4 رکعت نماز پڑھو، اب پڑھنا شروع کرو. اور میں بڑے سعادت مند فرما بردار اولاد کی طرح ان کے سامنے پڑھنا شروع کرتا تھا. اس طرح میری کئی سال گزارے کہ 24 گھنٹے میں 2 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا. اگر یہاں طلبہ بیٹھے ہوں گے تو ہنسیں گے کہ مجھے ایک بات کا بڑا صدمہ ہوتا تھا، یہ جو مجھے 5 10 منٹ بیت الخلاء میں لگتے ہیں یہ ضائع ہو جاتے. اب کیا ترکیب نکالوں کہ وہاں بھی پڑھنے کو مل جائے. تو میں نے ایک اشتہاد کیا. میں نے اشتہاد یہ کیا کہ انگریزی کتاب بیت الخلاء میں لے جا کر پڑھنے میں ثواب ملے گا، گناہ نہیں. یہ خبیثوں کی زبان. چنانچہ میں انگریزی کتاب چھپا کر ٹوائلٹ میں لے جاتا تھا اور وہاں بھی پڑھتا رہتا تھا. اپنے مدرسے جاتا تھا، 2.5 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا سائیکل چلا کر، تو سائیکل میں سامنے ایک باسکٹ لگوا لی تھی، باسکٹ میں ایک اسٹینڈ لگوا لیا تھا اور کتاب باسکٹ میں کھڑی کر کے سائیکل چلاتا جاتا تھا اور کتاب پڑھتا جاتا تھا.
مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ 15-20 منٹ لگیں گے مدرسہ پہنچنے میں، یہ ضائع ہو جائیں گے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن میں سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا، قریب سے ایک کار گزری، آگے جا کر رک گئی۔ اس کے اندر سے ایک خاتون اتری، انہوں نے آ کر مجھے سمجھایا بہت پیار سے، ہندو خاتون تھی، بیٹا یہ مت کرو، تم یہ سائیکل چلاتے ہوئے پڑھ رہے ہو، تم ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو بیٹا، ٹھیک ہے نہیں کرو گے؟ میں خاموش رہا۔ تو میں نے ان کے سامنے کتاب بند کر دی، وہ کار میں بیٹھ کے آگے چلی گئیں، میں 2-4 قدم کے بعد پھر کتاب کھول لی، پھر پڑھنا شروع کی۔ اگلے دن پھر اسی جگہ پر تقریباً انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پھر پکڑا۔ اب وہ پھر کار سے اتری اور انہوں نے آ کے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تو کل تم کو سمجھایا تھا، تم آج پھر پڑھ رہے، تم ندوہ میں پڑھتے ہو نا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے پرنسپل سے بات کروں گی، محترم صاحب سے۔ تو ان کا جو ڈرائیور تھا، میں نے چپکے سے ان سے پوچھا یہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ندوہ اور لکھنؤ یونیورسٹی آمنے سامنے۔ اب جو میں مدرسے پہنچا تو جیسے ہی میں نے اپنی سائیکل کھڑی کی اور درجے میں جانے لگا تو ایک ہمارے کارکن ساتھی نے، ملازم نے اس سے کہا کہ محترم صاحب بلا رہے ہیں۔ اب میں جو محترم صاحب کے دفتر میں گیا تو وہاں وہی خاتون میم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے داخل ہوتے ہی دیکھ کر میم صاحبہ نے کہا یہی لڑکا ہے، یہی بچہ ہے۔ تو محترم صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ وائس چانسلر صاحبہ ہیں اور یہ شکایت کرنے آئی ہیں کہ تم سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھتے ہو، بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کرنا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی سخت محنت کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوان طلباء کو، دیکھو صرف پاس ہو جانے کو کافی مت سمجھو، تم کالج کے اسٹوڈنٹ ہو تو ایکسلنٹ کامیابی حاصل کرو، اگر مدرسے کے طالب علم ہو تو ممتاز ترین کامیابی حاصل کرو، تفقہ حاصل کرو، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول میں، سیرت میں، تاریخ میں، ادب میں، ہر چیز میں کمال پیدا کرو۔ ہمارے اس مجمع میں خواتین بھی ہیں۔ ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے، ایک ماں کیا کر سکتی ہے؟